خدا تعالیٰ کو دیکھنے کی تعویل حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو بندہ مومن خدا تعالیٰ کو خواب میں بچون اور بے چگون دیکھتا ہے، جیسا کہ احادیث میں آیا ہے، اس امر کی دلیل ہے کہ اس کو دیدار الہی ہوگا اور اس کی حاجتیں پوری ہوگی، اور اگر بندہ کھڑا ہے اور خدا تعالیٰ اس کو دیکھتا ہے، صلاح کار اور سلامتی نفس کی دلیل ہے اور مغفرت کے ساتھ مخصوص ہوگا۔ اگر گناہ گار ہے تو توبہ کرے۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راز کی بات کرتا ہے تو اس امر کی دلیل ہے کہ وہ شخص اللہ تعالیٰ کے نزدیک بزرگ ہے، فرمان خدا ہے، بقربنا نجی، اور ہم نے اس کو سرگوشی سے قریب کیا۔ اگر کوئی خواب دیکھے کہ خدا تعالیٰ اس کے ساتھ حجاب کے پیچھے بات کرتا ہے، یہ اس کے دین کے خلل یا خطا کی دلیل ہے، فرمان خدا تعالیٰ ہے، ما کان لبشر ان یکلم اللہ الا وہو من وراء حجاب، کسی بشر کے لیے نہیں ہے کہ اللہ عالی اس سے کلام کرے مگر بطور وحی یا حجاب کے پیچھے۔ اگر خواب میں دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مقرب اور عزیز اور حساب کر کے بزرگ بنا لیا ہے تو یہ اس کی بخشش کی دلیل ہے اور دنیا میں مصیبت دیکھے گا۔ اگر خواب میں دیکھے کہ حق تعالیٰ اس کو نصیحت کر رہا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خدا تعالیٰ کی رضا اس میں نہیں ہے۔ زمان خدا تعالیٰ ہے، یہ عین زوئے لام میم للکم تذکروں، تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ اگر خواب میں دیکھے کہ خدا تعالیٰ اس کو خوشخبری دیتا ہے تو یہ اس کی رضا کی دلیل ہے، اور اگر دیکھے کہ اس کو خدا تعالیٰ ڈراتا ہے تو یہ اس کے غضب کی دلیل ہے، اور اگر دیکھے کہ وہ خدا تعالیٰ کے آگے سر جھکائے کھڑا ہے تو یہ غم اور اندوہ کی دلیل ہے، فرمان باری تعالیٰ ہے، والوتری ازال مجرمون ناکسوار واو سہم اندربھم، اور جب تو گناہ گاروں کو دیکھے گا کہ انہوں نے اپنے رب کے آگے سر جھکائے ہوئے ہیں۔ حضرت کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ خدا تعالیٰ نے اس کو کوئی چیز دی ہے تو یہ دنیا میں بلا اور مصیبت کی دلیل ہے۔ اگر خواب میں دیکھے کہ حق تعالیٰ اس کو نظر لطف سے دیکھتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خدا تعالیٰ اس کو بہشت اور اپنا دیدار عنایت کرے گا، اور اگر خواب میں دیکھے کہ اس کو دنیا کے سامان میں سے کچھ دیا ہے، یہ سخت بیماری کی دلیل ہے، لیکن اس کا اجر اور ثواب پائے گا۔ بعض تعبیر بیان کرنے والوں نے یہ بھی کہا ہے کہ عذاب پائے گا۔ اگر خدا تعالیٰ کو دیکھے اور کوئی دوسرا کہے کہ یہ خدا ہے، یہ بادشاہی کی دلیل ہے، اور اگر خواب میں دیکھے کہ خدا تعالیٰ زمین پر یا کسی جگہ میں آیا ہے، یہ دلیل ہے کہ اس جگہ والے مظلوم ہیں اور خدا تعالیٰ ان لوگوں کی مدد کرے گا، اور اگر وہاں قحط اور تنگی ہے تو فراخی ہوگی، اور اگر وہاں کے باشندے گناہگار ہیں تو توبہ کریں گے، اور اگر دیکھے کہ خداوند تعالیٰ اس کے گھر میں آیا ہے اور مہربانی سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا ہے یا خلعت پہنائی ہے، یہ حق تعالیٰ کے کرم کی دلیل ہے، لیکن یہ شخص دنیا میں رنج اور بیماری اٹھائے گا، اور اگر خدا تعالیٰ کو نورانی شکل پر خواب میں دیکھے جس کا کہ بیان نہ ہو سکے تو یہ غم اور اندوہ کی دلیل ہے۔ اگر خواب میں دیکھے کہ خدا تعالیٰ نے اس کا کوئی دوسرا نام رکھا ہے، یہ شرف اور بزرگی کی دلیل ہے، اور اگر اس پر خدا تعالیٰ نے غلبہ کیا ہے تو یہ زہد اور پارسائی کی دلیل ہے۔ اگر خواب میں دیکھے کہ خدا تعالیٰ نے اس کو اپنے نزدیک بلایا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس شخص کی موت قریب آ گئی ہے۔ جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں اللہ تعالیٰ کو کسی شہر یا گاؤں میں دیکھے تو اس امر کی دلیل ہے کہ اس جگہ کے نیک لوگ عزت اور شرف اور مرتبہ پائیں گے، اور اس جگہ سے ظلم کا ہاتھ اٹھ جائے گا، فرمان حق تعالیٰ ہے، اللہ یحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان تمہارے اختلاف کی بابت فیصلہ کرے گا۔ اگر خواب میں دیکھے کہ اللہ تعالیٰ اس موضع پر خفا ہے تو یہ اس امر کی دلیل ہے کہ اس شہر کا قاضی بے انصاف ہے، یا اس شہر کا امیر رعایا پر ظلم کرتا ہے، یا اس شہر کے عام لوگ بے دین ہیں، اور اگر یہی خواب چور دیکھے تو اس کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں گے، اور اس شہر میں فتنہ اور بلہ اور قتل واقع ہوگا، فرمان حق تعالیٰ ہے،
وہو القاہر فوق عبادہ ویرسل عین لام یہ کاف میم حفظہ حتی ازاجہ الف ہے دال کاف میم الف لام میم واو تے تے واو فے تے ہے رسلنا وہم لا یفرتون، وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور تم پر محافظوں کو بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب کسی کو موت آتی ہے تو اس کو ہمارے قاصد مار ڈالتے ہیں اور وہ کمی نہیں کرتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص خدا تعالی بے چون و بے چگون خواب میں دیکھے، وہ ڈر اور خوف سے امن میں رہے گا، اور اگر مسلمان ہے تو آخرت میں دیدار الہی پائے گا۔ حق تعالی کا فرمانا ہے، الف لام زال یہ نون الف ہے سین نون واو الف لام ہے میم الحسنی واو زیادہ، جنہوں نے احسان کیا ہے ان کے لیے نیکی اور زیادتی ہے۔ تعبیر کی تغیر کرنے والے خدا تعالیٰ کی زیارت کے بارے میں کہتے ہیں، اگر خدا تعالیٰ کو اس صورت پر دیکھے کہ وہ صورت کبھی نہیں دیکھی ہے، یہ اس کے فضل و کرم کی دلیل ہے، اور کسی شخص کی صورت پر دیکھے تو وہ شخص غالب اور نامدار مشہور باعزت ہوگا، اور اگر خدا تعالیٰ کو نماز اور تسبیح میں دیکھے تو یہ اس کی رحمت اور بخشش کی دلیل ہے، اور اگر خدا تعالیٰ کو غازی دین کے لیے لڑائی کرنے والا لوگ جہاد میں دیکھیں تو یہ ان کی بخشش کی دلیل ہے۔ اگر کوئی شخص خدا تعالیٰ کو خواب میں گالی دے گا تو یہ اس کے کفر کی دلیل ہے۔ اگر خدا تعالیٰ کو تخت پر بیٹھا ہوا یا سویا ہوا دیکھے تو یہ نالائقہ صفات ہیں، اور یہ اس امر کی دلیل ہے کہ وہ شخص بددین اور گناہگار ہوگا۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خدا تعالیٰ کو خواب میں دیکھنے کی تعویل 7 وجہ پر ہے۔ اول معافی اور بخشش، دوم بلا اور مصیبت سے امن، سوم نور اور ہدایت اور دین میں قوت، چہارم ظالموں پر فتح مندی، پنجم بلا اور آخرت کے عذاب سے امن، ششم اس ملک میں آبادی اور بادشاہ عادل ہوگا، ہفتم عزت اور شرف اور دنیا اور آخرت میں بلند پایا ہوگا۔ یہ وجوہات نظر رحمت کی صورت میں ہیں، اگر خدا نخواستہ نظر قہر ہے تو اس کے برخلاف ہوگا، اور اگر قاضی خواب میں دیکھے کہ خدا تعالیٰ اس کو غصہ کی نگاہ سے دیکھتا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ شرع سے تجاوز کرنا، حد شرعی سے گزرنا کرتا ہے، اور مظلوم جس پر ظلم کیا گیا ہو کی داد رسی انصاف کرنا نہیں کرتا ہے۔ اگر بادشاہ دیکھے تو اس کی بے عدلی بے انصافی کی دلیل ہے، اور اگر عالم دیکھے تو اس کے دین اور اعتقاد میں خلل ہے۔ حاصل یہ ہے کہ نظر رحمت سے دیکھے تو بخشش ہے، اور نظر قہر سے دیکھے تو رحمت اور عذاب ہے۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ حق تعالی موجود ہے، اس کا دیکھنا عقل کی راہ ہے، لہٰذا خواب میں دیدار الہی کا منکر نہ ہونا چاہیے۔ ابو حاتم نے حضرت محمد بن سیرین سے سنا، آپ نے فرمایا ہے کہ سب خوابوں میں سے درست یہ ہے کہ حق تعالیٰ کو خواب میں بے چون، بے مثل اور بے چگون، بے مثال دیکھے۔ If you found this video helpful, don't forget to like, share, and subscribe.